السلام علیکم ناظرین. آج ہم اگین ایک بہت ہی کامن ٹاپک جو ہے پالیسسٹک اووریز اور اس کا علاج، اس پہ بات کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پالیسسٹک اووریز کیا ہوتی ہیں اور ہم ان کی میڈیکل ٹرمز کیا کیا ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں، اور لیمن ٹرم ان کی کیا ہوتی ہیں. تو پالیسسٹک اووریز کا مطلب ہے، پالی کا مطلب بہت ساری، یعنی کہ ملٹیپل، سسٹک کا مطلب تھیلیاں، پانی کی تھیلیاں، اور اووریز تو اووریز کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے بہت ساری پانی کی تھیلیاں، اووریز کے اندر بہت ساری پانی کی تھیلیاں. ان کو موسٹ کامنلی پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں، لیکن اس کی جو میڈیکل ٹرم ہے اس کا نام ہے اسٹین لیونتھال سنڈروم. اب یہ آپ پوچھیں گی کہ آخر یہ کیوں ہوتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت جو گائنیکولوجیکل پریکٹس میں ہم سب سے کامنلی فیسڈ پرابلم دیکھ رہے ہیں وہ ہے پالیسسٹک اووریز کا، اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس میں کمی نہیں آ رہی، انسپائٹ کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پبلک اویئرنیس ریز کرنے کی، لیکن پھر بھی ہمارا ہر دوسرا مریض، ہر تیسرا مریض جو ہے وہ پالیسسٹک اووریز کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے. اس کے مختلف سمٹمز ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک سب سے کامنلی پریزنٹڈ سمٹم تو ہے پیریڈس کی پرابلمس. پیریڈس کا ارریگولر ہونا، پیریڈس کو پرولونگڈ ہو جانا، پیریڈس کو بہت لمبے دورانیے کے بعد آنا. کسی کو پیریڈ آ رہے ہیں تو 1 ماہ بعد کی بجائے 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد آ رہے ہیں. بعض لوگوں کو پیریڈ آ ہی نہیں رہے ہیں، یا ایک سال پیریڈ نہیں آ رہے ہیں، یا صرف دوائی لینے سے پیریڈ آ رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو پیریڈ ارریگولر ہو رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں تو آتے ہی چلے جا رہے ہیں. 15 دن، 20 دن تک بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ کسی طرح سے رکنے کا نام نہیں لے رہی. یا پھر اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو سپاٹنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے اوبویسلی عورتوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ہے پرابلم پیریڈس کا. دوسرا پرابلم جس کے ساتھ ہمارے پاس خواتین بہت زیادہ آتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ جی اسکن بہت خراب ہو رہی ہے، ایکنی ہو رہی ہے، بہت زیادہ آئلی اسکن ہو گئی ہے، ہیئر لاس شروع ہو گیا ہے، میل ٹائپ آف بیلنس شروع ہو گئے، یعنی کہ بال جو ہیں یہاں سے اڑنا شروع ہو گئے ہیں، یا بال بہت تھن ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور تیسری کمپلینٹ جس کے ساتھ ہمارے پاس بچیاں بہت فریکوینٹلی آتی ہیں وہ ہوتا ہے ایکسیسو ویٹ گین. اور عام طور پہ یہ سینٹرل ویٹ گین ہوتا ہے، یعنی کہ کمر کے گرد ویٹ کا گین ہونا. پھر جو سب سے کامن کنڈیشن ہے وہ ہے بچہ نہ ہونا. تو یہ تو کپلز ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ہیں جو کہ صرف اس کنڈیشن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ اوویولیشن نہیں ہو رہی. تو اصل میں پالیسسٹک اووریز میں ہوتا کیا ہے کہ فالیکل تو بنتا ہے لیکن وہ ریلیز نہیں ہو پاتا، اور چونکہ وہ ریلیز نہیں ہو پاتا تو وہ فالیکل اسی طرح سے پانی کی چھوٹی سی تھیلی کی فارم میں موجود رہتا ہے. اگر وہ رپچر ہو جائے تو اس کو اوویولیشن کہتے ہیں، لیکن اگر وہ رپچر نہ ہو تو وہ پانی کی تھیلی کی فارم ویسی کی ویسی رہتی ہے، اور وہ پھر اسی طرح سے ساری عمر اس اووری کے اندر موجود رہتی ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہم اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں، یا اس کا کیا علاج کریں، اور کون لوگ ہیں جن میں یہ بہت کامن ہے. اب ایک چیز ہے کہ اس کا اب تھوڑا سا جینیٹک بیسس بھی ہے، یعنی کہ اگر ماں کو پالیسسٹک اووریز ہیں تو پھر بیٹی کو بھی زیادہ چانس ہیں کہ ان کو پالیسسٹک اووریز ہوں گی. اب ویدر یہ جینز میں چل رہا ہے یا لائف سٹائل کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے، اس کے بارے میں 100% کوئی بھی شور نہیں ہے. لیکن یہ عام طور پہ آبزرو کیا گیا ہے کہ اگر ماں کو پالیسسٹک اووریز ہیں تو بیٹیوں میں زیادہ چانس ہے کہ ان کو بھی پالیسسٹک اووریز ہوں گے. عام طور پہ ہمارے پاس 20 سے 30 سال کی خواتین جو ہیں وہ اس پرابلم کے ساتھ زیادہ پریزنٹ کرتی ہیں، لیکن یہ ہم نے بہت ینگ ایج میں بھی دیکھا، جس میں جیسے کہ 11 سال کی بچی ہے، 12 سال کی بچی ہے، اس کو بھی پیریڈز ریگولر ہو رہے ہیں، اس کی اووریز کے اندر بھی سسٹ بننا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ فینومینا اب آہستہ آہستہ باقی ایج گروپس کو بھی انوالو کر رہا ہے. پھر ایک چیز اور جو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہوں گی وہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے.
کیا یہ کوئی لائف سٹائل چینجز آ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ڈائٹری چینجز ہیں؟ کیا چیز ہے؟ کیونکہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30 سے 40 سال پہلے یہ فینومینا اتنا کامن نہیں تھا، اور بلکہ یہ ٹرم بھی آپ نے کم ہی سنی ہوگی، لیکن اب یہ فینومینا اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا زیادہ تر ریلیشن شپ ڈائٹ سے بھی ہے اور لائف سٹائل سے بھی ہے۔ لائف سٹائل میں کیا ہے کہ ہم سیڈنٹری لائف سٹائل زیادہ ہم نے اپنا لیا۔ پچھلے زمانے میں بچیاں کھیل کود زیادہ کیا کرتی تھیں، بھاگ دوڑ والے کام زیادہ ہوتے تھے۔ اب ہر وقت بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا، لیپ ٹاپ پہ کام کرنا یا فون پہ بیٹھے رہنا، یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے۔ پھر پہلے زمانے میں جو فوڈ تھا، فوڈ کی کوالٹی فرق تھی، اس میں جو آئلز یوز ہوتے تھے وہ عام طور پہ اصلی گھی استعمال ہوتا تھا، دیسی گھی استعمال ہوتا تھا، جو کہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے ہیں باڈی کے لیے۔ لیکن اب انفارچونیٹلی ہم جو ہے ہائیڈروجنیٹڈ فیٹس یوز کرتے ہیں، ہم آئلز یوز کرتے ہیں، ہم وہ آئلز یوز کرتے ہیں جن کے اندر سے جن کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ کی گئی ہوتی ہے، تو یہ وجہ بھی ہے۔ دوسرا، چکن کا میٹ ہی دیکھ لیں آپ، چکن کو آج کل جو پولٹری فارمز میں بہت زیادہ ان کو جو انابولک اسٹیرائڈز دے کے چکن کو پیدا کیا جاتا ہے، یا چکن کو فیڈ کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ چکن کچھ ہی ہفتوں کے اندر بڑا ہو جاتا ہے، ایک دم سے پرندہ بن جاتا ہے، بڑا پرندہ بن جاتا ہے، اور اس کو فوراً ہی بیچ دیا جاتا ہے مارکیٹ میں۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کے فیٹ کے اندر بھی وہ سارے اسٹیرائڈز، انابولک اسٹیرائڈز موجود ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیرائڈز جب ہم بچیاں کنزیوم کرتی ہیں، ایون لڑکے بھی کنزیوم کرتے ہیں، تو یہ ان کی باڈی کے اندر چینجز لاتے ہیں۔ اسی طرح کیفین کا یوز بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو باہر کے فوڈز ہیں یا پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کا یوز بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب تمام ہی پروسیسڈ فوڈز جو ہیں ان کے اندر سارا یہی پرابلم ہے کہ وہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں تاکہ فوڈ کی جو لائف ہے، شیلف لائف ہے، وہ زیادہ لمبی ہو جائے، لیکن وہ چیزیں باڈی کے لیے انتہائی انہیلتھی ہیں۔ پھر چونکہ ایکسرسائز کا ایلیمنٹ بھی کم ہے، تو ہم فوڈ تو زیادہ یوز کرتے ہی ہیں، ہائی کیلورک ڈائٹ لیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں، تو فیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے فیٹ سے ہارمونز نکلتے ہیں، وہ جا کے پالیسسٹک اووریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہ ایک چیز جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پالیسسٹک اووریز جو ہیں وہ آپ کو کس طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں، آپ کی ہیلتھ کو کیا کیا رسک دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنرل رسکس کی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم آبسٹیٹرکس اور گائنیکالوجی کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے ہم جنرل رسک کی بات کرتے ہیں کہ جنرلی آپ کی باڈی کو کیا ڈیمیج ہوتا ہے۔ سو جو پالیسسٹک اووریز ہیں، اس میں سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی کا انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ رسک ہو جاتا ہے کہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ کر لیں گے۔ یہ تو ہے نمبر 1 فیکٹ۔ ہر وہ لڑکی اور عورت جس کو پالیسسٹک اووریز کبھی بھی ڈائگنوز ہوا ہے، اس کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ لیٹر آن ان لائف شی ہیز گاٹ، ان کو بہت زیادہ ہائی رسک ہے کہ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ کر لیں گی۔ پھر اس کنڈیشن میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ، کیونکہ کولیسٹرول کا جو ہے سارا میٹابولزم وہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو چانس ہوتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول ریز ہو جائے گا، اور پھر ہائی کولیسٹرول سے ریلیٹڈ پرابلمس جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے یا اسکیمک ہارٹ اٹیکس ہیں یا کارڈیک کنڈیشنز ہیں، وہ ساری بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسری چیز اوبیسٹی، یعنی کہ موٹاپا، وہ تو اب نون فیکٹ ہے، ہر تقریباً اب تو ہر بچی کو معلوم ہی ہے کہ پالیسسٹک اووریز کمز ایز اے ود موٹاپا ایز اے ریزلٹ، یا موٹاپا ریزلٹس ان پالیسسٹک اووریز، یعنی کہ یہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ہے سلیپ ایپنیا۔ جب وزن بہت بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سلیپ کے دوران آپ کا سانس جو ہے وہ بعض رکتا بھی ہے، تو اس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، وہ بھی بڑی ڈینجرس کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ بہت کامنلی آبزرو کی گئی ہے کہ جو پالیسسٹک اووریز کے پیشنٹس ہیں ان کو موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ڈپریشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ان میں بائی پولر ڈس آرڈرز کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور سب سے آخر میں
जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसका चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वो किस वजह से? इस वजह से कि अनअपोज्ड प्रोलिफरेशन हो रही होती है लाइनिंग ऑफ द वूम की। लाइनिंग ऑफ द वूम यानी कि जो रहम की झिल्ली है वो थिक और थिक होती जाती है, और अगर वो ज़्यादा अरसे तक थिक रहे और आप उसको ब्लीड ना कराएं तो उसके अंदर कैंसर के डेवलपमेंट के चांसेस हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि फर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं हैं। हमारे पास 99% पेशेंट्स जो आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के, वो सिर्फ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, लेकिन उन सबको इन प्रॉब्लम्स का नहीं पता कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि साइड बाय साइड चलते हैं, एंड दे हैव टू बी सो केयरफुल। यानी कि अगर आपकी सपोजिंगली आपके 2 या 3 बच्चे हैं, आप समझते हैं कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और फिर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, तो आप समझते हैं कि छोड़ो यार, इसको क्या इलाज कराना, इसलिए कि अब हमें बच्चे तो चाहिए नहीं। अगर पीरियड नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, इरेगुलर हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, या 2-2 साल तक नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये सिर्फ पीरियड्स दिलाने के लिए ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का इलाज नहीं करना, हमें आपको एक हेल्दी सेहतमंद फ़र्द बनाने के लिए पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का इलाज करना है। थैंक यू।